السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت جو مانسون کا جاری موسم ہے اس کے نتیجے میں بارشوں سے جو تباہی ہوئی ہے وہ کافی افسوسناک ہے۔ 63 افراد کے پچھلے 24 گھنٹے میں بی بی سی کی رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان میں اس سے ہلاکتیں ہوئیں اور 290 سے زائد لوگ زخمی ہیں۔ یہ بہت بڑی تباہی ہے اگر 24 گھنٹے کا آپ حساب رکھیں، اور پچھلے ایک ماہ کے دوران اگر اس کو آپ ایڈ اپ کریں گے نمبرز کو، جو کچھ ملک کے باقی حصوں میں ہوا، جو سوات میں واقع ہوا، تو تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ کلائمیٹ چینج کے کچھ امپیکٹ ہیں۔ یہ تو موسم برسات کے اندر اس طرح کی بارشیں اکثر اوقات آ جاتی ہیں، اور عام طور پر جب بہت زیادہ کنسنٹریشن ہو جائے رینز کی، اس کے نتیجے میں تباہی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اوور آل بھی دیکھیں، پاکستان اب کلائمیٹ چینج سے جو سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہیں ان میں سے ایک ہے، تو ہماری کیا تیاری اس کے برابر ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ آج سے 15 سال پہلے جو کچھ سیلاب کے نتیجے میں پورے پاکستان میں، جسے ہم نے سپر فلڈز کا نام دیا تھا، بہت شور و غوغا ہوا، اس کے بعد فلڈز آئے، پھر ہم نے دوبارہ دنیا سے جا کے مدد مانگی، آج پھر وہیں پہ کھڑے ہیں، لیکن تیاری ہماری نہیں ہے۔ جب بھی بارش آتی ہے، تیز بارش آتی ہے، نالوں کے کناروں پہ، اسلام آباد کا اگر میں خاص طور پر تذکرہ کروں تو اسلام آباد میں نیچرل ڈرینز بہت زیادہ ہیں۔ ہر سیکٹر کے اندر سے، ہر دوسری گلی کے اینڈ سے وہ ایک قدرتی جو پانی کی گزرگاہ تھی وہ بنی ہوئی تھی۔ سی ڈی اے والوں نے ہماری مہربانی یہ کی ہے کہ جیسے جیسے زمینوں کے ریٹ بڑھے ہیں، انہوں نے نالوں کو تنگ کرتے گئے۔ 2-3 سال پہلے E11 میں تباہی کا بنیادی سبب وہی بنا تھا، نالوں کا منہ تنگ کر دیا، دونوں طرف یا کہیں سے روڈ نکال لیا اور اس کے پیچھے پلاٹ ڈیولپ کر دیے، یا نالے کے کنارے کے اوپر ہی پلاٹ ڈیولپ کر کے پلازے یا بڑے گھر تعمیر کرنے شروع کر دیے۔ تو جب بھی آپ نیچرل ڈرین کو روکیں گے تو اس سے پانی کہیں نے تو نکلنا، راستہ بنانا اس پانی نے، وہ راستہ بناتا ہے تو اس کے نتیجے میں تباہی ہوتی ہے۔ پنڈی میں لئی کو بہتر کرنے کے لیے بہت کوششیں کی گئی، لیکن لئی کے کنارے پہ ابھی بھی کچی آبادی بن جاتی ہے، اور پھر مساجد سے اعلان آج بھی ہوئے ہیں، پہلے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ تو اوور آل ایک پورا سسٹم آپ کو وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو قدرتی جو پانی کی اللہ تعالیٰ نے اوور دا ایئرز، اوور دی سینچریز یہ بنتی ہیں جو نیچرل ڈرین ڈیولپ ہوتی ہیں، اس کو آپ کو بلاک نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے کوئی قانون سازی کرنی چاہیے۔ سب سے زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اسلام آباد جو ایک پلانڈ سٹی ہے، اس کے اندر بھی سی ڈی اے نے یہ بیڑا گرک کر دیا۔ پرانے شہروں میں تو چلو مان لیا قبضہ مافیا آ گیا تھا، اس نے قبضے کر لیے، نالے کی زمینوں پہ قبضہ ہو گیا، لیکن کیپٹل کے اندر جس میں ہر سیکٹر، ہر سڑک آپ پلان کر کے بناتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ یہ کچھ کریں تو افسوسناک پہلو ہے۔ اور باقی ملک میں تو جو ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں صوبائی حکومتوں کو ایک سینٹرلائز پلان بنانا چاہیے۔ نہ گرے ایریاز مارک کیے گئے ہیں، نہ گرین ایریاز کی پروٹیکشن کے لیے کام کیا گیا ہے، اور جب بارش آتی ہے، تباہی ہوتی ہے، تو پھر اس کا بھی ہمارے پاس کوئی حل ہوتا نہیں ہے۔ اوور آل ایک لمبا 10 سال کا منصوبہ ہونا چاہیے جس میں یہ تمام ایشوز کو ایڈریس کیا جائے۔ سیاسی صورتحال ابھی ویسے ہی ہے، بے یقینی والی کیفیت ہے، جس میں یہ معلوم نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو صوبائی حکومت ہے کے پی میں، اس نے کتنے دن چلنا ہے، اور اوور آل پاکستان تحریک انصاف اور مرکز کے جو معاملات ہیں، کیا اس میں کوئی بہتری کی گنجائش پیدا ہونی ہے، یا یہ ٹکراؤ والی کیفیت بنے گی آئندہ آنے والے دنوں میں جب یہ لوگ پروٹیسٹ کرتے ہوئے سڑکوں پر آئیں گے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو شریک گفتگو ہیں، اللہ مشیر ہیں وزیر اعظم کے سیاسی امور کے، اور ملک احمد بچن ہیں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف سے۔ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ رانا ثناءاللہ صاحب، پہلے تو بارشوں کے حوالے سے کوئی ایک مرکزی ایک پلان ضرور ہونا چاہیے جس میں ہم سالانہ چند سو ارب روپے اگلے 5-10 سال سپینڈ کریں گے تو یہ جو 24 گھنٹے میں ہم نے 63 لوگ مار دیے ہیں اور 300 لوگ زخمی ہیں، شاید ان کی جانیں بچانے میں ہمیں کچھ مدد مل جائے۔ دیکھیں ملک صاحب، آپ نے اپنے انٹرو کے جو آخر میں جو آپ نے بات کی ہے، میں اس سے متفق ہوں، اور بالکل آپ نے بڑی ریلیونٹ بات کی ہے کہ یہ کم از کم جو ہے وہ ہمیں اگر 10 سال نہیں تو کم از کم 5-10 سال کا جو ہے وہ ایک پلان بنانا چاہیے، کیونکہ ہمارے تمام شہر جو ہیں ان کا جو پھیلاؤ تو ہر شہر کا بہت زیادہ ہوا ہے، اور بعض شہروں کا تو بہت ہی زیادہ ہوا ہے، اور وہ ریگولیٹڈ نہیں ہے، وہ پلان نہیں ہے۔ ایون اسلام آباد کی جو آپ نے بات کی ہے اس میں بھی کافی حد تک جو ہے وہ یعنی حقیقت ہے، درست ہے بات کہ ایک پلانڈ سٹی ہونے کے باوجود جو ہے یہاں پہ بھی بعض جگہ پہ جو آپ نے نشاندہی کی ہے وہ پرابلم جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی ایک جو ہے وہ جو اس کلائمیٹ چینج کے جو زاویہ اس وقت مل رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں کس طرح کے حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، تو اس حساب سے جو ہے یہ ایک جو ہے وہ یعنی شارٹ ٹرم بھی
جو کہ سال 6 مہینے پہ مبنی ہو اور اس کے بعد پھر 5 یا 10 سال کی جو ہے وہ پلاننگ جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ باقی جہاں تک نقصانات کا تعلق ہے تو ملک صاحب دیکھیں، یہ جو کلائمیٹ یا جو قدرتی آفات ہیں ان کے تو سکیل کی اور لیول کی بات ہے، یہ تو بڑے ترقی یافتہ ممالک جہاں پہ جو ہے وہ ہر چیز میسر ہے اور ہر چیز پلانڈ بھی ہے، ریگولیٹڈ بھی ہے، وہاں پہ بھی جب یہ آفات آتی ہیں تو وہاں پہ بھی اتنی تباہی ہوتی ہے کہ شاید جو ہے وہ ہمیں اس کا جو ہے وہ کم سامنا رہا ہو، کیونکہ یہاں پہ ہمارا جو خطہ ہے وہ اس حساب سے تھوڑا خوش قسمت ہے کہ یہاں پہ اتنی زیادہ جو ہے وہ قدرتی آفات جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں امریکہ کی سائڈ پہ اور دوسرے کئی ممالک ایسے ہیں کہ وہاں پہ ہر سال کا یہ جو ہے وہ واقعہ ہوتا ہے اور بڑی بڑی تباہی جو ہے وہ آتی ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور فضل اور رحمت کرے ہمارے اوپر کہ ہم اس قسم کی آفات سے جو ہے وہ محفوظ رہیں۔ قدرتی آفات کا جب لیول یا ان کا سکیل جب بڑا ہوتا ہے تو اس میں پھر انسانی تدبیریں جو ہیں وہ بالکل ناکام رہتی ہیں۔ آپ نے رانا صاحب جن امریکی ریاستوں کا ذکر کیا، وہاں پر بعض جگہوں پہ سمندری طوفان آتے ہیں، لیکن وہاں پر لوگوں کی اتنی ہلاکتیں نہیں ہوتی، وہ ان کو مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتے۔ بہت بڑی ابھی آگ سے ہی بہت بڑی تباہی ہوئی، لیکن ان کے پاس وسائل ہیں، وہ ڈیل کر لیتے ہیں۔ ہمیں شاید میں محسوس کرتا ہوں کہ وزیر اعظم کو، چاروں چیف منسٹرز کو، آپ احسن اقبال کو بولے ایک منصوبہ بنا کر لائیں پلاننگ والے، اور اس کے اوپر ایک سینٹرلائز پلاننگ کے تحت ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ گرین ایریاز کو مارک کریں، گرے ایریاز کو مارک کریں، پھر اس طرح نیچرل ڈرینز کی پروٹیکشن کے لیے کوئی لا بنائیں، وہاں پلاٹ نہ بن سکیں، کوئی قبضہ مافیا اس پہ آئے تو آپ اس کے خلاف ایکٹ کریں۔ اس طرح کی ایک اپروچ ہمیں بنانی پڑے گی۔ جی بالکل درست ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، بالکل ایسا ہونا چاہیے، اور یقیناً جو ہمارا پلاننگ ڈویژن ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہوگا، ورنہ میں بھی جو ہے وہ اس بارے میں ضرور چودھری احسن اقبال صاحب سے بات کروں گا۔ آپ کی بات بھی یقیناً جو ہے وہ ان تک ضرور پہنچے گی، اور بالکل ہمیں ان خطوط کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ ملک احمد صاحب، آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ پنجاب کے اندر بھی ہم نے دیکھا، چکوال کے اندر جو کچھ ہوا، باقی جگہوں پہ جو کچھ ہوا، کچھ تو وہ رانا صاحب کی بات ہے کہ قدرتی آفت آ جائے تو فوری طور پر اتنے وسائل نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ کے پاس پلانز ہوں، کچھ بیسک انفراسٹرکچر ہو تو تباہی کو بہتر طریقے سے مینج کیا جا سکتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ملک صاحب، رانا صاحب کی بات درست ہے یہ کہ قدرتی آفات جب آتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کا مقابلہ کرنا کوئی انسانی وسائل جتنے بھی ہوں ان کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز میں ضرور عرض کروں گا کہ گزشتہ 1.5 سال سے موجودہ حکومت جو ہے اس کی پرائرٹیز میں تھوڑا سا تضاد ہے۔ یعنی آپ خود دیکھ لیں کہ میں لاہور کو ہی لے لوں گا، رانا صاحب بھی پرانے پارلیمنٹیرین ہیں تو ہم اکٹھے بھی رہ چکے ہیں 13 سے 18 کی اسمبلی میں، تو اس میں دیکھیں آپ اگر 3-4 سڑکوں کو لے لیں گے، حقائق سے اگر آپ منہ موڑ لیں گے اور حقائق سے منہ موڑ کے آپ 5-4-6 پوش ایریز کی سڑکوں کو لے لیں گے، ان کو آپ صاف کروا لیں گے، تو ڈیفینیٹلی پھر جو تھک پاپولیشن کے ایریاز ہیں وہاں پہ آپ کی توجہ کم ہو جائے گی۔ اور آپ نے دیکھا کہ میں خود چونکہ جانتا ہوں ان ایریاز کو، شاہدرہ، کرشن نگر، صنعت نگر اور ان ایریا چوبرجی کے ایریاز میں بہت زیادہ پانی کھڑا ہوا ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے اسی جگہ پہ ہی زیادہ کنسنٹریٹ کیا ہے جس جگہ پہ لوگ میڈیا پہ جاتے تھے، پہلے میڈیا پہ وہاں پہ کچھ ویڈیوز بن جاتی تھیں، ان جگہ کو انہوں نے گزشتہ 2 دن میں نظر انداز کیا۔ اچھا ادھر تو پانی نکل گیا، لیکن ادھر پانی بالکل ان کے نہ جانے کی وجہ سے لوگ ڈوبے بھی ہیں، لوگ گرے بھی ہیں، لوگوں کا نقصان بھی ہوا، لوگوں کے گھروں میں بھی پانی داخل ہوا۔ اس کے بعد جو رورل ایریاز ہوتے ہیں نا سر، مجھے آپ کی بات سے 100% اتفاق ہے۔ جو یہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز بنی کچھ ایریاز میں، ایک پورا ایک ڈرین سسٹم جو پانی کا ایک پہاڑی علاقے سے سال سے صدیوں سے ایک سسٹم آتا جا رہا ہے کہ وہاں سے پانی گزر کے نہروں دریاؤں میں اور ادھر جاتا ہے، یہ انہوں نے بند کر دیے۔ ڈیفینیٹلی اس میں ہر حکومت کا ہوتا ہے کہ اسپیسیفکلی ایک گورنمنٹ تو ذمہ دار نہیں ہوتی، لیکن پلاننگ نہیں تھی، منصوبہ بندی نہیں تھی۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس دفعہ چلو انہوں نے مال روڈ اور لبرٹی اور اس ایریاز کو تو انہوں نے کر دیا کہ یہاں پہ ویڈیوز پہلے بنتی تھی نہیں بنی، لیکن ان 2-4 ویڈیوز کی خاطر انہوں نے جو لاہور کی تھک پاپولیشن تھی، جہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور کے پرانے جو لاہور تھا جہاں پہ لوگ بیچارے غریب لوگ رہتے تھے، یا ادھر ایک محلے میں 300 400 بندہ رہتا تھا، یہاں تو اگر آپ پورے گلبرگ کے ایک بلاک کو نکال لیں تو وہاں پہ تو 50 بندے بھی نہیں رہتے، زیادہ ریسٹورانٹ۔ ملک احمد صاحب جن آبادیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ملک صاحب جن آبادیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، وہاں پر یہ چوبرجی ہے یا سنت نگر ہے، وہاں پر روڈ لیول اوپر ہے، گھروں کی سطح اس سے نیچے ہے۔ میں چند سال پہلے یہ اسی طرح کی بارشوں میں ان گلیوں میں گیا تھا تو وہ لوگ اندر سے وہ ڈبے اور وہ ڈونگے پکڑ کے تو پانی اٹھا کے دہلی سے باہر پھینک رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ویسے پانی باہر آتا نہیں ہے، تو وہاں پہ انہیں ڈرین نہیں ڈالنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس کے لیے پیسہ چاہیے۔ وہ پھر وہی بات آ جائے گی کہ وہاں پر غریب آدمی کے اوپر وہ پیسہ لگانے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ سر میں پرائرٹیز کی بات کر رہا ہوں نا سر، کہ پرائرٹیز چینج تھی۔ دیکھیں اگر ان ایریاز میں یہ پوری طرح، جو کہ پانی تو ان لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتا ہے، اب سر ڈیفنس ہے، ڈی ایچ ہے، جہاں پہ بھی ہے اس کا اپنا سسٹم ہے، اگر وہاں ادھر 2 گھنٹے میں پانی ختم ہو جاتا ہے تو وہاں پہ گورنمنٹ کا کوئی کمال نہیں ہے، وہ ان کا ایک اپنا سسٹم ہے، ان کا ڈرین سسٹم اپنا ہوتا ہے، اور جو پوش ایریاز ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو فوری توجہ دینی چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر یہ 6 مہینے کی بات ہے، وہاں پہ کوئی اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے 30 ارب روپیہ جو ستھرا پنجاب کے لیے رکھا ہے، اگر ان لوگوں پہ یہ لگا دیں سر، 5335 ارب روپے کا بجٹ ہے، جس میں 1109 ارب روپیہ صرف اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، اس میں اگر کوئی پرائرٹیز انسانوں کی کر دیں بجائے یہ باہر پیسہ ضائع کرنے کے، تو اگر ان جگہوں پہ لگا دیں، چونکہ بارش تو وہ یہ سیزن، یہ ٹائم لائن سیزن ہے ملک صاحب، اس میں یہ نہیں ہوتا اگست کے یا جولائی کے وسط کے بعد آپ سپٹمبر وسط تک یہ بارشوں کا موسم ہوتا ہے، جس طرح آگے سموک کا موسم شروع ہو جاتا ہے، تو جو ٹائم لائن پروگرام ہوتے ہیں اس کے لیے تو گورنمنٹ کو پہلے ہی اپنی پیش بندی کرنی پڑتی ہے۔ میں جو اس گورنمنٹ کو میں دیکھ رہا ہوں، رانا صاحب ڈیفینیٹلی ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، سینئر سیاستدان ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کا جو پنجاب میں اس وقت جو موجودہ ان کا جو پرائرٹیز ہیں وہ یہ نہیں ہے، وہ پرائرٹیز کہیں اور جا رہی ہیں، تو اس کا آپ کو پہلی دفعہ یہ سارا آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ جتنا نقصان تھک پاپولیشن کا ہوا ہے سر، بہت نقصان ہوا ہے، اور 63 بندہ بارش کی وجہ سے 1.5 سال پوری گورنمنٹ اپنے وسائل کے ساتھ چل رہی ہے، ایبسولوٹ میجورٹی کے ساتھ چل رہی ہے۔ رانا صاحب سے بھی اس پہ اگر بات کر، مذاق نہیں ہے۔ اچھا رانا صاحب، میں نے جی سر، مریم کو اگر باقی چیف منسٹرز کے ساتھ کمپیریزن کروں تو میرا خیال ہے کہ پنجاب حکومت کی کارکردگی باقیوں سے میں بہتر نمبر اس کو دوں گا، مائنس میں نہیں دوں گا، اس کو پلس میں ہی دوں گا، لیکن میں نے مریم نواز کی اتنی تصویریں دیکھی ہیں، وہ واسا کی ہیلپ لائن کے اوپر بھی مریم کی تصویر ہے، وہ ہسپتال کے اوپر بھی مریم کی تصویر ہے، کوئی وہ زچہ بچہ ہسپتال ہے تو اس پہ بھی مریم کی تصویر ہے، تو یہ اوور ڈو نہیں کر رہے آپ؟ پولیٹیکل لوگ پبلسٹی چاہتے ہیں، ہونی بھی چاہیے، میں اس کا بالکل مخالف نہیں ہوں، لیکن جب کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کی زیادتی بری چیز ہو جاتی ہے، تو یہ زیادتی نہیں ہو رہی؟ دیکھیں ملک صاحب، پی ایم ایل این تو ہمیشہ جو ہے وہ کام کرنے پہ اور خدمت پہ یقین رکھتی تھی، اور آپ نے ٹھیک کا سیگا استعمال کیا سر، کم بھی توجہ دیتی تھی۔ جی آپ نے ٹھیک کا سیگا، ماضی کا سیگا استعمال کیا؟ جی 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 میں نے بالکل ایسے ہی میں نے بات کی ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ یعنی خدمت پہ یقین رکھتی تھی، کام پہ یقین رکھتی تھی، اور میڈیا کو ہمیشہ اگنور ہی کیا۔ ہمیں اس وقت توجہ بھی دلائی جاتی رہی کہ آپ اس طرف توجہ نہیں دے رہے، اور ایک اور جماعت جو ہے وہ صرف میڈیا کے ذریعے سے ہی ہے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ چلا رہی ہے، اور اس سے آپ کو نقصان ہوگا پولیٹیکلی۔ تو آپ یقین کریں کہ یہ بعد میں ہم نے یہ محسوس کیا کہ اس کا نقصان ہوا، تو اس لیے جہاں تک میڈیا پہ اپنے کام کو دکھانے یا بتانے والی بات ہے، یہ تو ہم نے کسی اور جگہ سے سیکھی ہے، اور ہم اب اس بات کا ضرور خیال رکھتے ہیں
کہ کام ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، اور اس کو پھر میڈیا کے اوپر بتانا یا دکھانا جو ہے اب اس میں کوئی برائی رہی نہیں ہے. اب یہ ایسے ہی معاملہ چل رہا ہے اور اس کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کی کوئی تنقید کی جو ہے وہ گنجائش ہے. باقی جہاں تک اس وقت کی ان دنوں کی صورتحال ہے تو یقیناً یعنی جو بارش یہ پچھلے 3 دنوں میں ہوئی ہے یہ ان پریسیڈنٹڈ ہے. یعنی ہم تو بارش کو یعنی پچھلے 2 سال سے بس ترستے ہی رہے ہیں اور ہر سال جو ہے وہ اسی بات کے اوپر کہ جی بارشیں کم ہوئی ہیں. پچھلے سال یہ فور کاسٹ بھی ہوئی کہ جی زیادہ ہوں گی لیکن پھر نہ ہوئی اور کم رہی. تو بہرحال یہ جب بران رحمت جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس سے یہ یقیناً جو ہے وہ یہ دقت ہوتی ہے، یہ مشکلات ہوتی ہیں، لیکن اس میں کوئی جو ہے وہ دوسری رائے نہیں ہے کہ جو آبادیاں جو ہیں وہ جن کا لیول جو ہے وہ نیچا ہے یقیناً سارا پانی جو ہے وہ وہاں پہ جمع ہو جاتا ہے اور لوگوں کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. ان میں ڈرینیج کا انتظام جو ہے وہ ہونا چاہیے. اب یہ بارشیں سنا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے کہ جی اب یہ ایک شاید روٹین رہے آنے والے سالوں میں اور یہ بارشوں کا سلسلہ اسی طرح سے ہر سال ہو تو یقیناً اس کے اوپر پوری جو ہے وہ توجہ دی جائے گی. میڈم چیف منسٹر جو ہے وہ پوری طرح سے ذاتی طور پہ جو ہے وہ اس جو یہ بحالی کی یا پانی کے کو ڈرین آؤٹ کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کو ذاتی طور پہ وہ دیکھ رہی ہیں اور اس میں کافی بہتر کام ہوا ہے. چلیں اگر کسی جگہ پہ نہیں ہو سکا تو میں یہ نہیں کہتا کہ جی اس کا کوئی اس کا عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل وہاں پہ بھی ہونا چاہیے اور اس کا جو بھی ارینجمنٹ ہے. یہ ستھرا پنجاب کا جو معاملہ ہے میں تو یہ تجویز کروں گا کہ ستھرا پنجاب میں بہت بڑا ایک وہ پروجیکٹ ہے، بہت سارے لوگ اس سے منسلک ہیں، ہر جگہ پہ ان کی موجودگی ہے. تو یہ بھی ایک سیگمنٹ جو ہے وہ ان کے صفائی ستھرائی کے ساتھ جو ہے وہ شامل کیا جائے. بھلے ان کو اس میں ایکسٹرا پے کیوں نہ کرنا پڑے کہ جب اگر اس قسم کے حالات ہوں تو وہی عملہ جو ہے وہ اس کام میں بھی جو ہے وہ واسا اور دوسری ایجنسیز جن کا کام یہ ہے پانی کو روکنا یا نکالنا تو ان کا بھی جو ہے وہ ہاتھ بٹائے. تو اس بارے میں یقیناً آج پرائم منسٹر صاحب بھی جو ہے وہ NDM میں گئے ہوئے تھے، وہاں پہ انہوں نے بھی جا کے جو ہے وہ سارے حالات کو دیکھا ہے، انسٹرکشنز دی ہیں اور چیف منسٹر صاحبہ بھی اس کے اوپر پنجاب میں اور باقی چیف منسٹر بھی باقی اپنے صوبوں میں جو ہے وہ پوری توجہ دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ صورتحال جو ایفرٹس جو ہیں ان کا لیول جو ہے وہ بہتر ہے. باقی ان بارشوں کے لیول کے اوپر جو کہ جس طرح سے یہ پچھلے 2 دن میں بارش برسی ہے تو شاید اس میں تھوڑا وقت لگے، لیکن بہرحال یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو ہر طریقے سے نبھانے کی جو ہے وہ کوشش کی بھی جا رہی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس کے اوپر پوری توجہ دی جائے گی. ملک احمد صاحب، آپ کی جماعت کی طرف سے ایک کافی تنقید ہوتی ہے کہ مریم نواز کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ٹک ٹاکر چیف منسٹر ہیں، تصویریں کھنچواتی ہیں، کام نہیں کرتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے بعض اوقات آپ تنقید زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ باقیوں کے ساتھ بھی میں کمپیریزن کروں تو وہ مجھے کوئی ایسی مثالی کارکردگی کے طور پر پیش کرنے کے لیے کوئی نمونہ نہیں ملتا کہ میں بتاؤں کہ یہاں تو لاہور میں تو گاندھی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں اور پشاور چمک رہا ہے، یا کراچی اور حیدرآباد اور سکھر کی روڈز کے اوپر تو جو صورتحال ہے پنجاب میں ہمیں وہ ایسی صفائی ستھرائی نظر نہیں آتی. تو کمپیریزن میں کوئی ایسی اچھی مثال موجود نہیں ہے. ملک صاحب، وہ رانا صاحب نے چونکہ پہلے ایک بات بڑی ذومعنی الفاظ میں بہت بڑی بات کر دی ہے کہ اب ان کی جماعت کا یا اس پنجاب گورنمنٹ کا ایک توجہ جو ہے وہ میڈیا کی طرف زیادہ ہے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا سر. اصل میں سر بات یہ ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا میں ایلیبریٹ کر دوں کہ بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس سب سے بڑا صوبہ ہے اور ایبسولوٹ میجورٹی ہے اور آپ کی پرائرٹیز آپ آؤٹ سورس کر رہے ہیں ہر چیز کو. آپ نے BHUs کو آؤٹ سورس کیا، آپ نے سکولز کو آؤٹ سورس کیا، RHCs کو آؤٹ سورس کیا اور پہلے دنوں
100 BHUs میں ایک میں مثال دے رہا ہوں سر، جو آپ نے بات کی ہے اس کو آپ نے آؤٹ سورس کیا. یہ پائلٹ پروجیکٹ پروگرام جو ہوتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کم از کم 1.5 لگتا ہے، اس کے بعد بندہ اگلا سٹیپ لیتا ہے. 7 لاکھ روپے میں آپ نے پہلے BHUs کو آؤٹ سورس کیا اور پھر دوسرے کو آپ 10 لاکھ میں ودن 2 منتھ کر رہے ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کام جب آپ انسانوں پہ کام کریں گے، اب آپ 4 سڑکیں سامنے لگا دیں تو آپ کہیں یہ کلینک آن ویل کو آپ ٹی وی پہ چلاتے رہیں، تو میں یہ نہیں سمجھتا سر. بات یہ ہے کہ موجودہ گورنمنٹ نے کسان کا 22 ارب روپے کا نقصان کیا ہے گندم کا. اب آپ خود دیکھ لیں کہ اس وقت جو گندم ہے وہ رول چکی ہے، گندم خریدنے والا کو نہیں، اور آٹا بھی سستا نہیں ہوا. ملک صاحب میں ایک آپ سے میرا کوسچن ہے، آپ نظر رکھتے ہیں ہر چیز پہ، کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا گندم ریلیٹڈ کوئی چیز سستی ہوئی ہے؟ کوئی بریڈ سستی ہوئی ہے؟ کوئی اور چیز کو غریب آدمی کے لیے سستی ہوئی ہے؟ ہمیشہ جو محکمہ فوڈ ہوتا تھا جس کو انہوں نے ختم کیا، وہ 18 to 15% گندم خریدتا تھا، اور آخری دفعہ جو نگران گورنمنٹ تھی اپنا نقوی والی، اس نے 250 ارب روپے کی گندم خریدی تھی. کوئی زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہوتی، لیکن اس سے مارکیٹ میں سٹیبلٹی ہوتی ہے. تو کسان رول گیا. آپ کے BHU RHC سارے آؤٹ سورس ہو رہے ہیں. 14,000 سر 49,000 میں سے 14,000 اسکول آپ کا آؤٹ سورس ہو گیا. یعنی یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جو ٹیم ہے محترمہ کی وہ پتہ نہیں کس طرف لے کے جا رہی ہیں. اگر آپ نے چیزوں کو آؤٹ سورس ہی کرنا ہے، اب مجھے یہ بتا دیا جائے سر کہ 7 لاکھ روپے میں کون سا BHU 24/7 کام کر سکتا ہے؟ دیہاتوں میں غریب آدمی ادھر جاتا ہے سر، امیر آدمی BHUs میں نہیں جاتے، وہ تو بڑے شہروں میں آ جاتے ہیں. ویسے بھی ملک صاحب جو صحت اور تعلیم بنیادی طور پر ایک آئینی ذمہ داری ہے، جان و مال کا تحفظ، بنیادی تعلیم، صحت، اس کے اوپر کام کرنا، تو اس ذمہ داری سے بھاگنا نہیں چاہیے. ایک بریک قریب آ گئی ہے، بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ اور بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. رانا صاحب کوئی سیاسی باتیں بھی کر لیں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور مرکزی حکومت کے درمیان بات چیت کا عمل ہے، کیا وہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ سلسلہ آگے چلے گا، یا ایسے ہی سڑکوں کے اوپر ہی جو 5 اگست کی کال ہے اس کے نتیجے میں ہم کوئی صورتحال دیکھیں گے؟ نہیں ملک صاحب، میرے علم کے مطابق تو تحریک انصاف یا اپوزیشن کا گورنمنٹ کے ساتھ یا PMLN کے ساتھ یا گورنمنٹ جو کولیشن ہے ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کا تو میری انفارمیشن کے مطابق تو کوئی معاملہ نہیں چل رہا. اس حصے میں پچھلے 1 مہینے میں 3 مرتبہ جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے خود کوئی میسج نہیں بھیجا یا کوئی پریس سٹیٹمنٹ نہیں دی، بلکہ اپوزیشن کی سیٹوں پہ جا کے جو ہے وہ ان سے خود آفر کیا، ان کو کہا کہ آپ بیٹھیں، بات ہونی چاہیے، ہمیں پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور ملک کی بہتری کے لیے جو ہے وہ سب کو مل کے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، سیاسی اختلافات جو ہیں وہ اپنا اپنا موقف ہر کسی کو رکھنے کا حق حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود اپوزیشن کی طرف سے جو ہے وہ کوئی مثبت جواب میرے خیال میں تو نہیں آیا. کوشش کی گئی کیا عمران خان سے پیغام رسانی کی کوشش ہوئی کہ ان سے انٹریکٹ کیا جائے؟ نہیں، کوشش میں نے عرض کیا ہے کہ پرائم منسٹر نے ایک مرتبہ آن دی فلور آف دی ہاؤس جو ہے وہ اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی، پھر اس کے بعد دوبارہ یہ مئی میں جب یہ انڈیا کے ساتھ مارکہ حق جو ہے وہ چل رہا تھا تو پرائم منسٹر نے نہ صرف مذاکرات کی آفر دی بلکہ ان کو یہ یہاں تک کہا کہ آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسپیکر چیمبر میں جو ہے وہ بیٹھیں اور میں وہاں پہ آپ کے پاس آنے کو تیار ہوں. پھر غالباً 28 جون کو جس دن بجٹ پاس ہوا ہے، بجٹ پاس ہو چکا تھا اور پچھلے 3 دن سے اپوزیشن جو ہے وہ جس قسم کے کلمات سے یا جس قسم کی وہاں پہ تقاریر کر رہی تھیں، اس کے باوجود پرائم منسٹر جو ہے وہ ان کی سیٹوں پہ گئے، تمام ان کے جو قائدین ہیں ان سے ملے، ان کا شکریہ ادا کیا
اور اس کے بعد ان سے کہا کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے اور ہمیں ڈائلاگ جو ہے وہ کرنا چاہیے، گفتگو کرنی چاہیے۔ رانا صاحب لیکن شاہ محمود قریشی جیل میں ہیں، شاید وہ بات چیت کے لیے وہ ان کا رویہ زیادہ مثبت ہو۔ ڈاکٹر یاسمین میرے خیال میں ان کو جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے، باہر ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کو آپ اگر انگیج کریں تو تھوڑا تناؤ میں کمی آ سکتی ہے، سلسلہ آگے بھی چل سکتا ہے۔ نہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ ان کے پارلیمنٹ میں موجود ہیں، جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، جو دوسرے ان کے رہنما ہیں، ان کی کوئی کم اہمیت تو نہیں ہے، یا ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے ذریعے سے جو پیغام ہے وہ جماعت تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو ان سے بات ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک مناسب اور ریلیونٹ جو ہے وہ کوارٹر وہی ہے کہ اگر آپ نے پارلیمنٹ میں جو ہے وہ جو لوگ ریپریزنٹ کر رہے ہیں اپنی جماعت کو اور حزب اختلاف کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، تو ان کے ذریعے سے جو ہے وہ میسج بھیجا جائے۔ ملک احمد صاحب، آپ کی جماعت کو الٹیمیٹلی بات کرنی پڑے گی، آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے راستہ کھلے۔ عمران کا کہنا یہ ہے کہ اصل طاقت ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے پاکستانی سیاست میں، لیکن جو حکومت وقت ہے اس سے آپ رابطہ ہی نہ کریں تو یہ بھی سیاست نہیں ہے۔ سیاست میں تو آپ ہر پاسبل آپشن کو جو ہے ایکسپلور کرتے ہیں۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بات یہ ہے جی کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے وہ کبھی بھی 70 سے لے کے آج دن تک ہر الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہا ہے، اور آپ اسٹیبلشمنٹ کو کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے۔ 2024 میں زیادہ ہو گیا ہے اس دفعہ تو، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، ایک اسی طرح کی پارٹی ہے۔ دیکھیے رانا صاحب نے جو بات کی ہے انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے۔ پہلے بھی 2 دور مذاکرات کے ہوئے، رانا صاحب اس کمیٹی کے ممبر تھے اور پنجاب سے ہم سے بھی فیڈ بیک لیا جاتا رہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بااختیار مذاکرات تو بالکل ہونے چاہیے۔ اب چائے بسکٹ والے مذاکرات وہ 2 3 4 دفعہ ہو چکے ہیں، تو اگر ادھر سے بھی اور ان مذاکرات میں ان کے کردار کا بھی بڑا پازیٹیو، جو جس طرح ہمارے تک اطلاعات پہنچی ہیں بڑا پازیٹیو رہا ہے، رانا صاحب کا بھی جو وہ مذاکرات ہوتے رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی بیٹھنا تو سر ایک دفعہ پڑے گا، مذاکرات کی میز پہ بیٹھنا چاہیے۔ تو رکاوٹ کیا ہے؟ بیٹھتے کیوں نہیں ہے ملک صاحب؟ بیٹھیں تو قوم کو بڑی تسلی ہو جائے گی کہ تناؤ ختم ہوا ہے۔ سر میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اب ادھر مسئلہ کیا ہے سر؟ ادھر مسئلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ بے شک اتفاق نہ کریں، رانا صاحب بھائی ہیں، بات یہ ہے سر کہ جب ہم جیل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارے نام اندر جاتے ہیں اور ایک پورا ایک سکیجول جاتا ہے، ایک فارمر پرائم منسٹر کا ایک ملاقات کا دن ہوتا ہے، اس دن ملاقات بھی نہ ہونے دی جائے، یعنی انیشیٹو سر ہمیشہ گورنمنٹ لیتی ہے، اپوزیشن کے پاس دینے لینے کو کچھ نہیں ہوتا۔ خود رہے مسلم لیگ نون رہی ہے اس میں اپوزیشن میں، اور کبھی بھی یہ 2002 میں رانا صاحب نے پوری اسمبلی، پنجاب اسمبلی میں رانا صاحب رہے ہیں، کبھی ان کی اس وقت بڑی کم سیٹیں تھیں، ان کے پاس 97 میں ایبسولوٹ میجورٹی تھی، تو کیا ان کی جماعت کو ختم کیا جا سکا ہے؟ سر کبھی بھی کسی کے ختم کرنے سے سیاسی جماعتیں ختم نہیں ہوتی، یہ دور آتا رہتا ہے، کبھی کسی کے کم کسی کا زیادہ، یہ دور ہوتا ہے۔ لیکن اب بھی اگر یہ کہیں گے نا جی کہ یہ ختم کرنے پہ یہ لگ جائیں گے، بااختیار مذاکرات کے حق میں ہر کوئی ہے، اس طرف سے بھی لوگ ہیں، اس طرف سے بھی لوگ ہیں۔ اب درمیان میں جہاں پہ وہ پنجابی میں ملک صاحب کہتے ہیں نا ٹک لگنا ہے، ٹک ان کو ایسا لگے کہ ان مذاکرات کا نتیجہ نکلے۔ بے نتیجہ مذاکرات تو سر جب ملاقات بھی کو نہیں، میں لیڈر آف دا اپوزیشن پنجاب ہوں، مجھے ابڈکٹ کر کے 3 گھنٹے انہوں نے اڈیالہ چوکی میں بٹھائی رکھا، اور ساتھ لیڈر آف دا اپوزیشن قومی اسمبلی تھے، لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ تھے۔ یعنی جب اس قسم کے رویے ہوں گے تو الٹیمیٹلی اس کا فائدہ کوئی اور طاقت اٹھاتی ہے۔ کیا عمران کے بیٹے پاکستان آئیں گے؟ ہو کے جب بیٹھیں گی تو ملک صاحب کیا عمران کے بیٹے پاکستان آئیں گے؟ سر مجھے آفیشلی ملک صاحب مجھے آفیشلی نہیں اس کی اطلاع، یہ ہے کہ آئیں گے، اتنا پتہ ہے کہ آئیں گے ضرور۔ وہ اب کب آتے ہیں
डेट अभी अनाउंस नहीं हुई, उनकी तरफ से अभी कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन ये ज़रूर है कि आएंगे सही, इसका मुझे इतना इल्म है सर। राना साहब, आपकी हुकूमत क्या करेगी? क्योंकि आम तौर पर जब अपने घर से उनका कोई फ़र्द लीड कर रहा होगा और बेटा या बेटी में से कोई लीड कर रहा हो तो सियासी दबाव बढ़ता है। ये मरियम नवाज़ की तहरीक से भी पता चला था। खुद मोहतरमा अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन्होंने जो तहरीक चलाई उस वक्त भी पता चला था। तो बेटा उनका अगर मैदान में हुआ तो दबाव आप पर भी पड़ेगा। नहीं देखिए मलिक साहब, मैं तो इस हक में हूँ कि अगर इमरान खान साहब के बेटे जो हैं वो अगर सियासत में हिस्सा लेते हैं और उनकी पार्टी को लीड करते हैं तो हमें तो पहले इनकी तरफ से जो है वो इस बात के ताने मिलते रहे हैं कि जी ये मौरूसियत है और ये फैमिली पॉलिटिक्स है। तो हम तो इसके हक में हैं। हम तो समझते हैं कि बिल्कुल उनके बेटों का हक बनता है कि वो अपने वालिद की सियासत को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए वो आएँ और आके अगर आप आने देंगे करना चाहते हैं आप आने देंगे, आप आने देंगे उन्हें? जी बिल्कुल, वो वीज़ा अप्लाई करें क्योंकि वो यूके नेशनल हैं और उसके मुताबिक जो है वो उनको बिल्कुल जो है वो आने की इजाज़त दी जाएगी। उन्हें नाइकॉब लेना पड़ेगा, वो आके यहाँ पे नाइकॉब लेना पड़ेगा। अगर उनका राइट तो है ना पाकिस्तान, जी वो तो खैर जो भी कानूनी नाइकॉब लेने का राइट है उनका, लेने का जो आपको इशू करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, वो जो भी कानूनी तकाजे हैं वो पूरे करें, लेकिन अगर तो वो आके यहाँ पे अपने वालिद को सिर्फ मिलने के लिए आए तो फिर तो बिल्कुल उनका हक है कि वो कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक मुलाकात करें। लेकिन अगर उन्होंने आके कोई पॉलिटिकल मूवमेंट को चलाना है तो फिर उस पर अगर वो पुरअमन होगी तो ठीक है, अगर वो वायलेंट होगी तो उसके मुताबिक जो फिर कानून का तकाजा है वो उनको फेस करना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान का बेटा आके तो कोई वायलेंट किस्म की तहरीक चलाएगा। मुझे लगता है कि आप पहले उसको नाइकॉब ही नहीं देंगे, उसको आने के लिए एंट्री के लिए रुकावट डालेंगे। उस पर आपकी तरफ से एक क्लैरिटी आनी चाहिए कि अगर वो आना चाहेंगे तो आप आने देंगे। नहीं, मैंने तो कहा है कि वो आने के लिए जो है वो जो भी कानूनी ज़ाब्ते जो है वो पूरा करें तो बिल्कुल उनको नहीं रोका जाएगा। लेकिन हमारी जो असेसमेंट है उसके मुताबिक मैं नहीं समझता कि वो आएंगे। आपको लगता है वो आएंगे नहीं? उससे पहले उन्होंने अमेरिका भी जाना है। तो वो अपने वालिद को ज़रूर मिलेंगे लेकिन वो किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे वो। अच्छा, ये आपकी फिर कोई ख़ास इतला होगी? हमें तो पता चला कि वो पहले अमेरिका भी जाएंगे और आएंगे तो हो सकता है कि वो इस प्रोसेस को लीड भी करें। ख़ास तौर पर एक बेटा आ सकता है दोनों में से। ये तो हर अभी इम्कानात की बात है ना, कोई चीज़ सॉलिड चीज़ सामने आएगी तो उसके मुताबिक फिर जो है वो बात की जा सकती है। मलिक साहब, आपकी सियासी जमात में इसके ऊपर कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है? क्योंकि आपकी जमात काफ़ी टुकड़ों में बटी हुई है। आप एक सियासी जमात पूरी यूनिटी के साथ कुछ नहीं कर रहे, बहुत सारे टुकड़ों में बट के एक दूसरे के ऊपर आप बरसरे पे कार नज़र आते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है सर अगर वो आना चाहेंगे और आएंगे तो मेरा अपना ये ख्याल है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वो ज़रूर इधर उनकी होंगी। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर वालिद साहब को भी मिलने वो आएंगे, लेकिन एक पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ होती है वो बन जाएगी। अब देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मंगल को, ट्यूसडे को और थर्सडे को हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटी अडयाले के बाहर वैसे ही बन जाती है। आप भी देखते हैं उधर लोग इकट्ठे हो, जो लिस्ट देते हैं उनको लोग मिलने नहीं देता, तो ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जनरेट हो जाती है। तो अगर ये जब वो आएंगे को उन्होंने आके इस तरह तो नहीं करना। राना साहब की बात ठीक है कि वो शायद डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा ना लें, ये उनका अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन मेरा नुक्ता नज़र ये है कि जब वो आएंगे तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जनरेट हो जाएगी। और जब भी किसी सियासी, जिस तरह आपने खुद ये पहले कहा कि मोहतरमा ने जब ये इधर मरियम नवाज़ ने इधर पंजाब में एक्टिविटी शुरू की तो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जनरेट होती गई तो आगे बढ़ती गई। तो ये चीज़ें जब एक जगह आती है कि वहाँ पे चीज़ें रुक नहीं सकती, तो फ़र्क तो सर बहुत बड़ा पड़ेगा। अगर खान साहब के बेटे, एक बेटा या दोनों आते हैं
تو فرق تو ادھر پاکستان تحریک انصاف کو ڈیفینیٹلی پڑے گا، موٹیویشن بھی بڑھ جائے گی، موبلائزیشن بھی بڑھ جائے گی، اور اس میں جو موجودہ حالات ہیں اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر حالات ہو جائیں گے جی۔ اب پارٹی کو کم از کم ایک فیس مل جائے گا اس تحریک کو چلانے کے لیے، جو ابھی مجھے کہ وہ فیس لیس ہو گئی ہے پارٹی۔ شاہ محمود جیل میں، گوہر صاحب کے ساتھ ساری آدھی جماعت راضی، آدھی جماعت نہیں راضی، اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ چیف منسٹر کے پی کے ساتھ ہے، آدھے ان کے ساتھ خوش ہیں، آدھے ناراض ہیں، تو ایک ایسی فگر نہیں ہے جس کے اوپر پوری پارٹی کا اتفاق ہو۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ملک احمد بھچر صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب، دونوں کا بہت شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔